بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئی وہ رائیگاں نہیں گئی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ بعض دعائیں اتنی شدت سے مانگی جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ پوری نہ ہوئیں تو سانسیں اکھڑ جائیں گی، کیونکہ کچھ دعائیں زندگی سے جڑی ہوتی ہیں۔ غم شدت پکڑ جائیں تو آنکھیں خود بخود آسمان کی جانب اٹھنے لگتی ہیں۔ تم یہاں ہو کیونکہ اللہ پاک تمہیں یہاں لانا چاہتا تھا۔ جو کھویا ہے تم نے وہ اللہ کی مصلحت کا حصہ تھا۔ تم اللہ سے اسے دوبارہ مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ پاک نے تمہیں دعا کا راستہ دکھایا ہے اور تمہارا دل دعا کی جانب موڑ دیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، تو پریشان کیوں ہو؟ ان دعاؤں کو معجزوں میں بدلنا اللہ کا کام ہے، تو تم صرف دعا کرو جو تمہارا کام ہے۔ اللہ کے کام کی فکر چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنے کام کرنا بخوبی جانتا ہے۔ اللہ پاک ناممکن چیزوں میں نظر آتا ہے، جب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ دروازے کھلتے ہیں جن کے کھلنے کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی، جب وہ راستے ہمیں اس منزل تک لے جاتے ہیں جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ حالات کا بدلنا، یہ دروازوں کا کھلنا، یہ راستوں کا منزل تک لے جانا، یہ سب بلا وجہ ہو جاتا ہے۔ وہ جو رہنما ہے 7 آسمانوں پر، جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب تر ہے، یہ ساری پہیلیاں اس کی ہیں۔ ان پہیلیوں کے جواب وہ خود دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ نہ ہونی کا ہونا وہ تبھی کرتا ہے جب انسان کا یقین زمین اور آسمان سے بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر اس وسیع یقین میں معجزے سماتے ہیں، پھر ان معجزوں میں خدا نظر آتا ہے۔ جب اللہ کسی کا خیال دل میں لاتا ہے تو اس کی جگہ نصیب میں بھی کہیں چھپا کے رکھتا ہے، اور وہ چھپی ہوئی چیزیں تو بس انہی کو ملتی ہیں جو دعا کرتے ہیں۔ دعا وہ کر سکتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گمان نہیں رکھتے۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا۔ قبولیت کی سحر بھی تب بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ دوران دعا آنکھوں کا بارانہ قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا رب المجیب ہے، دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہ ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو یقیناً قبولیت بھی ملے گی۔ اللہ کے روبرو بہائے گئے ہر ایک آنسو کو وہ تمہارے لیے معجزہ بنا دے گا۔ یقین رکھو، قبولیت قریب ہے۔ جس رب نے آج تک سنبھالا ہے وہ دکھ اور پریشانی میں آج بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ پاک جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کرے گا۔ ہمت مت ہارو، دعا مانگتے رہو تب تک جب تک جواب نہیں مل جاتا۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا کو لے آیا ہے تو یقین رکھو کہ آزمائش اب ختم ہونے والی ہے، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جولی پھیلاتے تھے۔ تھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔ نہ ہی دعائیں عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ ہی رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ پاک ہمیں نہیں سن رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے، بس کبھی کبھی وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہماری وہی من پسند چیز بہترین بنا کے ہمیں واپس عطا کر دیتا ہے۔ وہ اللہ اس دعا کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، جس کو مانگنے کے لیے انسان
اللہ سے رجوع کرتا ہو پھر وہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ یاد رکھو اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، اور اگر کسی دعا کا جواب ابھی تک نہیں آیا تو تھوڑا انتظار کرو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور اسے مناؤ، تاکہ تم روز اس سے باتیں کر سکو، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ ارے سنو، تم اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو، تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی، تو پھر تو رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جولی میں ڈال دی، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہوتے ہو؟ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگیں دعا جیسی خوبصورت نعمت سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ ہر طاقت مقدر پر دم توڑ دیتی ہے، اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف دعا۔ بس یہی دعا ہے جو مقدر پر بھی حاوی ہے۔ تم نہیں جانتے کون سا قبولیت کا وقت ہے، کیا پتا جب تھک ہار کر بیٹھ جاؤ وہی قبولیت کا لمحہ ہو، کیا پتا تمہاری پسندیدہ شے تمہیں اگلی دعا سے ملنی ہو، اس لیے دعائیں مانگنا کسی بھی حال میں نہ چھوڑو۔ تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے، اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچے۔ پھر رب کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے، خود کو اس کے سپرد کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے، ساری الجھنیں سلجھا دیتا ہے، ساری پیاس بجھا دیتا ہے۔ تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے، وہی سب سے بڑا قدردان ہے، وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ جب آپ کو رحمان سے مانگنے کا موقع ملے تو پھر دل سے مانگے، کوشش کریں کہ ممکن اور ناممکن کی کشمکش میں الجھ نہ جائیں۔ وہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں خزانوں کا بادشاہ ہے، وسائل بھی خود بخود دستیاب ہو جائیں گے، دروازے ایک کے بعد ایک کھلنے لگیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور نیت صاف رکھیں، اللہ آپ کو مطمئن کر دے گا۔ یقیناً وہ وقت بہت ہی قریب ہے کہ جب تمہارا رب تمہیں خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ تم نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔